نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اہم احکام مسلمانوں کو دیے ہیں ان میں ایک بڑا ہی اہم حکم اور اہمیت کا حامل حکم وہ صبر کرنے کا ہے، اور اس صبر کی اہمیت کو قرآن کریم میں مختلف انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس صبر کرنے پر جو اللہ عطا فرماتے ہیں وہ بھی مختلف تعبیرات کے ساتھ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر کی فضیلت کو خوب اچھے طریقے سے بیان بھی فرمایا اور خود اس صبر پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس دنیا میں انسان کو ہر وقت ہی نعمتیں حاصل نہیں رہتی، بلکہ بسا اوقات نعمتوں کے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی لاحق ہوتی۔ ہر وقت انسان کو تجارت میں فائدہ ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہر وقت انسان وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو کبھی غم بھی لاحق ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا اور انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو یہ مختلف اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور دنیا میں اس کو مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں اور جو اسلام کی رہنمائی ہے اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مالی نفع نصیب کیا ہے، تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے، تو اس پر حکم یہ ہے کہ جو مال کا حق ہے وہ ادا کرے اور اللہ کا شکر کرے، اور اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان پر صبر کرے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ ایسے ہی اگر اس کو صحت حاصل ہے اور خوشی حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس صحت کی قدردانی کرے، اس کو صحیح استعمال کرے، اور اس خوشی میں اللہ کا باغی نہ بنے، نافرمان نہ بنے۔
اور اگر اس کو خدا نخواستہ کوئی غم لاحق ہے، کوئی بیماری لاحق ہے، تو اس سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس پر صبر کرے اور اللہ سے دعائیں کرے اور اجر کی امید رکھے۔ یہ اسلام اور شریعت کی رہنمائی ہے ان حالات کے اندر۔ اگر کوئی شخص ان رہنمائی کو اختیار کر لے اور اس پر عمل کر لے تو پھر وہ دنیا میں نہ مایوس ہوتا ہے اور نہ وہ شکوہ اور شکایت کرتا ہے اور نہ وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان ہدایات پر اس کا عمل نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کے منہ سے ناشکری کے کلمات بھی نکلتے ہیں اور وہ جزا فضا بھی کرتے ہیں، شک و شکایت بھی کرتے ہیں، چیختے چلاتے بھی۔ بالخصوص اس زمانے میں کہ جب ملک کے ایک بڑے حصے میں سیلاب کی صورتحال ہے اور بارشوں کے نقصانات سب کے سامنے ہیں، تو اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو براہ راست اس مشکل میں، اس مصیبت میں مبتلا ہے، جن کو مبتلا بھی کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ شریعت میں دونوں کے لیے الگ الگ رہنمائی موجود ہے۔ جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے یا ہو رہے ہیں، ان کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، اللہ سے دعائیں کریں اور ناشکری کے کلمات سے بچیں، شک و شکایت سے بچیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، اور ساتھ ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جس حد تک وہ تعاون کر سکیں وہ کریں۔ اگر وہ مال سے تعاون کر سکتے ہیں مال سے کریں، وہ اشیاء سے کر سکتے ہیں اشیاء سے کریں، اگر وہ دواؤں سے کر سکتے ہیں دواؤں سے کریں، اور دعاؤں سے کر سکتے ہیں تو دعاؤں سے کریں۔ جس کو اللہ نے جیسا اختیار دیا اس کے مطابق وہ ان کے لیے ایک معاون بنے اور اس مصیبت میں ان کے لیے دعا گو رہے۔ یہ الگ الگ دو رہنمائی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں کوئی مسئلہ کبھی ایسا پیش آ ہی نہیں سکتا کہ اس کے لیے شریعت میں اور اسلام میں کوئی رہنمائی موجود نہ ہو۔ بس ضرورت اس کی ہے کہ ہم خود اس ہدایت تک پہنچیں، اس رہنمائی تک پہنچیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اب دیکھیں جو میں نے آیت کریمہ قرآن کریم میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے۔ دشمن کا خوف، دشمن کے نقصان پہنچانے کا خوف، یہ تم کو لاحق ہوگا، اس میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ تم کو ہم بھوک سے آزمائیں گے، قحط سالی سے آزمائیں۔ بس اوقات انسان کو بھوک لگی ہوتی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ فرمایا کہ تم کو ہم مالوں کی کمی سے آزمائیں گے کہ پیداوار کم ہو رہی ہے، باغ میں پھل کم آ رہا ہے، تجارت میں نفع کم ہو رہا ہے، کبھی انسان کو بے روزگاری لاحق ہو رہی ہے۔ یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم کو جانوں کے اندر نقصان سے ہم آزمائیں گے کہ کبھی اولاد کا انتقال ہو رہا ہے، ماں باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بہن بھائیوں کا انتقال ہو رہا ہے، خاندان کے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے وہ انسان کا امتحان ہے جانوں کے اندر کمی سے۔ اور فرمایا کہ اموال اور پھلوں کی کمی سے تم کو آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ ان آزمائشوں میں کرنے کا کام کیا ہے، وہ ہے صبر۔ اور پھر ان صابرین کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیے، ان کو بشارت دیجیے۔ بشارت کس چیز کی ہے؟ جنت کی بشارت۔ بشارت ہے ثواب اور اجر کی۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن و احادیث کے اندر مختلف اعمال کے مختلف ثواب ذکر کیے گئے کہ فلاں عمل کرو گے اتنا ثواب، فلاں عمل کرو گے اتنا ثواب۔ لیکن جب صبر کو اللہ نے بیان فرمایا تو اس کے ثواب کو متعین نہیں کیا، بلکہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیں گے، اور کتنا دیں گے اللہ جانتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس صبر کے یہ اتنے بڑے بڑے فضائل موجود ہیں۔ وبشر الصابرین سے اشارہ ہوا کہ انسان کو صبر کرنا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صابرین کون لوگ ہیں، ان کی صفت ذکر فرمائی کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابرین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے،
ہماری جانوں کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے اموال کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو اللہ نے اپنی ملک میں ایک تصرف کیا ہے، ہمیں اس پہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اموال میں نقصان ہوا تو اللہ کی ایک ملک میں اللہ کا تصرف ہوا ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو ہمیں اس سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کی جس چیز میں جو بھی آزمائش آئے، کھیت میں، مال میں، جانوں میں، اولاد میں اور صحت میں، وہ اس کو اللہ کی آزمائش سمجھے اور کہے کہ انا للہ، ہم تو اللہ کے، اور پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ اس کے اندر بھی انسان کے لیے سبق ہے۔ جب کوئی شخص اس بات کا عقیدہ دل کے اندر بٹھا لے کہ ہمارا حقیقی مالک اللہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے اصل مالک نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے عارضی مالک بنایا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا ہے، تو جس کو یہ بات مضبوطی سے حاصل ہوتی ہے اس کے لیے صبر بھی آسان ہو جاتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مثال سے اس کو سمجھایا کہ ایک آدمی ہے جو ایک گھوڑے کا مالک ہے، اب اس کا اختیار ہے کہ وہ اس گھوڑے کو زمین پر کسی جگہ باندھ دے یا کسی بالائی منزل پر اس کو باندھ دے۔ کوئی شخص جو مالک نہ ہو اس گھوڑے کا، وہ اس مالک سے یہ پوچھے آپ نے اس گھوڑے کو نیچے کیوں باندھا اور فلاں کو اوپر کیوں رکھا، تو کسی کو یہ اس سے پوچھنے کا حق نہیں۔ وہ کہے گا میں مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں اپنے جس جانور کو چاہوں نیچے باندھوں، اس کو چاہوں میں اوپر باندھوں۔ تو یہ تو دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے عارضی ملک دی ہے، اس میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے اللہ تو حقیقی مالک ہے، اللہ جس کو چاہے زمین پر زندہ رکھے، جس کو چاہے اللہ اپنے پاس آسمانوں پہ بلا لے، اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ ہی مالک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ اگر ذہن میں سوچ ہو کہ آج ہم یہاں ہیں، ہم بھی اللہ ہی کے پاس جا رہے ہیں، جو ہماری یہ سانس چل رہی ہے، یہ ہمارا سفر جاری ہے، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اس سانس کا وقت پورا ہو جائے گا، پھر اس وقت میں یہ سانس بند ہوگی اور ہم پکے پکے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اس کے لیے کوئی وقت انسان کو پتہ نہیں، اللہ کے ہاں تو وقت مقرر ہے کہ کس نے کتنا وقت گزارنا ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں کہ اس کا کتنا وقت ہے۔ اچھا خاصا صحت مند آدمی ہوتا ہے، بظاہر کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی، لیکن وقت پورا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور بعض کئی سال بیماریوں میں گزار دیتے ہیں، ظاہری اسباب میں لگتا ہے کہ آج کل کے مہمان ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ اب لا علاج ہو گئے ہیں، لیکن اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے، بس اوقات بیماری بھی اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس جملے کو پڑھتے وقت اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اس کا ورد کریں گے اور مصیبت میں اس کو پڑھیں گے تو ضرور انسان کو صبر حاصل ہوگا، ضرور اس کو اجر و ثواب کی امید ہوگی، ضرور اس کو ہمت ملے گی اور وہ مایوسی سے نکل جائے گا۔ پھر جب وہ شخص یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت پہ چلنے والے بھی یہی لوگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فرشتے اور روح قبض کرنے والے ملک الموت اور ان کے معاون فرشتے کسی بندے کے چھوٹے بچے کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں اور اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں، ہم آپ کے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے کر آ گئے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کر لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا کیا؟ حالانکہ اللہ عالم الغیبی و شہادہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن فرشتوں پر اس کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اور ان واقعات سے امت کے لیے سبق ہے، ان کو سبق دینا مقصود ہوتا ہے کہ تم کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کو کیا پسند ہے۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس نے اس موقع پر الحمدللہ آپ کی تعریف بھی کی ہے، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا ہے، اور اس نے صبر بھی کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ یہ حمد کا محل ہے، اللہ کی تعریف کا محل۔ تو
تو اب وہ اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کر رہا ہے اور بدلے میں اس کو بیت الحمد نامی محل جنت میں مل رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرے. اور صبر بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو اول وقت صدمہ لاحق ہو، اسی وقت وہ صبر کرے. ورنہ اگر 1-2 مہینے کے بعد اس کو صبر آ رہا ہے تو پھر وہ تو صبر ہر ایک ہی کو آ جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خاتون کے بچے کا انتقال ہوا اور وہ بڑی غم میں تھی اور اس کا اظہار کر رہی تھی اور اپنے بچے کو یاد کر رہی تھی. آپ اس کے پاس سے گزرے، اس کو کہا صبر کرو. تو اس نے کہا تم کو کیا خبر، مجھ پر کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، تمہارے بچے کا انتقال تھا. پھر میں پوچھتی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں. آپ یہ کہہ کر گزر گئے. لوگوں نے کہا اللہ کی بندی تجھے معلوم ہے تو نے کس کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا. کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. وہ خاتون بڑی پریشان ہو گئی، فوراً دوڑی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں، معذرت چاہتی ہوں، میں اپنے غم میں تھی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو اول غم کے وقت ہی ہوتا ہے. یعنی اول وقت میں تم صبر کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا. اگر اس وقت بے صبری کی اور 1-2 مہینے کے بعد صبر کر لیا تو یہ کوئی کمال نہیں. یہ تو ہر شخص کو صبر آ جاتا ہے. انسان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہوتا. ماں باپ کے انتقال پر ہی بلاخر صبر آ جاتا ہے. اللہ نے دنیا کا نظام ایسے ہی بنایا. اگر یہ صبر نہ آتا تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی. وہ نہ کما سکتا تھا نہ کوئی کام کر سکتا تھا، وہ اسی غم میں مبتلا رہتا. لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو تھام لیتی ہے، اس کو صبر دے دیتی. ایسے انسان کی محبت کرنے والی بیوی جس سے انسان کو محبت ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو انسان کو بڑا غم ہوتا ہے، لیکن آخر کار اس کو صبر آتا ہی ہے. اگر وہ اسی غم میں رہے تو اس کا دل پڑ جائے. یہ تو اللہ اس کے اوپر مہربانی کرتے ہیں کہ اس کو صبر آ جاتا ہے. تو اصل تو صدمہ اولا کے وقت ہی صبر ہے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو جب شہید کیا گیا غزوہ احد کے موقع پر، پیغمبر کے محبوب چچا ہے، اور ان کو شہید بھی کیا بڑے دردناک طریقے سے. کہ شہید کرنے کے بعد ان کے ناک کان اعضاء کو کاٹا گیا اور ان کے کلیجے کو نکالا گیا. تو جسم کے جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. کہ آپ کو بھی اپنے چچا کا یہ حال دیکھ کر اتنا غم ہوا کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں ان کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا اور ان کے ساتھ ایسا ہی کروں گا کہ انہوں نے میرے چچا کے ساتھ ایسا کیا ہے. اتنے آپ متاثر ہوئے. اللہ نے آیتیں اتار دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو جتنی زیادتی ہوئی اتنا ہی بدلہ لو. ایک کے بدلے میں 70 مارنا یہ تو انصاف کے خلاف ہے. اور اگر صبر کرو گے تو یہ بہت بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ میں صبر کروں اور اپنے قسم کا کفارہ دی اور بدلہ نہیں لی، انتقام نہیں لی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس میں خیر ہی خیر. تو ان کی ہمشیرہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد وہ دیکھنے کے لیے آ رہی تھی کہ اپنے بھائی کو دیکھوں. تو آپ نے صحابہ سے کہا ان کو روک دو، اپنے بھائی کا حال دیکھ کر صبر نہیں ہوگا. عورت ذات ہے، برداشت نہیں ہوگا، بے صبری میں مبتلا نہ ہو جائے. تو صحابہ نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے. تو کہا کہ شاید پیغمبر کو یہ خیال ہے کہ میں بے صبری کروں گی، میں انشاءاللہ صبر سے رہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کریے گا، مجھے جانے دو. وہ چلے گئے، جا کر اپنے بھائی کو دیکھا اور کوئی چیخی چلائی نہیں، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی سینہ کو بھی نہیں کی، کوئی اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، کوئی اپنے سر پہ ہاتھ مار کے ہائے اور وائے نہیں کیا، بلکہ اپنے بغل میں 2 چادریں دبا کر لے گئی تھی. اور وہاں صحابہ سے کہا کہ یہ میں 2 چادریں لائی ہوں، میرے بھائی کو اس میں کفن دے دو. صحابہ نے وہ 2 چادریں لی. حضرت حمزہ کے ساتھ ایک اور انصاری صحابی کی میت تھی اور اس کے لیے کوئی کفن نہیں تھا. صحابہ کو بڑی غیرت آئی کہ حضرت حمزہ کو ہم 2 چادروں میں لپیٹیں اور ایک صحابی بغیر کسی کفن کے رہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک چادر جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں. پھر قرآن اندازی ہوئی، ایک چادر بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی. ایک چادر میں ایک کو لپیٹا گیا اور ایک میں دوسروں کو لپیٹا گیا. خاتون ہو کر انہوں نے صبر کیا. تو اس صبر پر اجر ہے جو مصیبت کے وقت بے صبری کے بغیر ہو، اس پر اجر ہے. ایک خاتون صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، جنگ کے اندر شہید ہو. تو ان کو خبر ملی تو وہ اپنے بیٹے کا حال دیکھنے کے لیے آئیں. تو پورا انہوں نے اپنا عبایا لیا، پورا پردہ کیا اور آئیں. تو اس موقع پر
جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچی، ایک اور صحابی موجود تھے، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، پتہ لگا وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو اس صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی غم کی کیفیت ہے اور اس کے اندر بھی پردے کا اتنا اہتمام۔ عموماً عورتیں اس موقع پر بے صبری کا شکار ہو کر آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، ان کو اپنا کوئی ہوش ٹھکانے نہیں رہتا اور وہ پردے کا خیال نہیں کر پاتی، اور یہ خاتون ہو کر پردے کا اتنا اہتمام کر رہی ہیں۔ تو اس نے یہ بات ان سے کہہ بھی دی کہ یہ غم کی حالت ہو، تمہیں اتنا پردہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرا بیٹا جاتا رہا ہے، میری حیا تو جاتی نہیں، میری حیا تو باقی ہے، میری حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میں پردے کا اہتمام کروں۔ ایک طرف بیٹے کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا ہی گیا ہے نا، حیا تو نہیں گئی۔ آج خواتین ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح بے پردگی کے ساتھ آسانی سے باہر نکل جاتی ہیں، اور ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، ہم اللہ کی رحمت سے کس طرح دور ہو رہی ہیں، کس طرح ہم شیطان کا جال بن رہی ہیں اور دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بن رہی ہیں۔ اور وہاں صحابیہ خاتون کو دیکھیے کہ بیٹے کا انتقال ہوا، انتہائی غم ہے، لیکن پردے کا ایسا خیال کیا کہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے۔ تو صاف صاف بڑا تاریخی جملہ یہ کہا کہ ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی، میرا بیٹا گیا ہے نا، میری حیا تھوڑی گئی۔ اس لیے انسان مصیبت کے موقع پر بھی صبر کا دامن تھامے، اس کو نہ چھوڑے۔ اب یہ جو صبر ہے اس کی 3 قسمیں ہیں اور 3 درجات ہیں۔ ہر قسم کا صبر اجر کا باعث ہے، اور 3 درجات میں کسی بھی درجے کا صبر ہو وہ انشاءاللہ اجر کا باعث ہے۔ پہلی قسم صبر کی ہے صبر علی المصائب، جس کو عام طور پر ہم صبر جانتے ہیں، کبھی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا، بے صبری نہ کرنا۔ دوسرا ہے صبر عن المعاصی، یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اگر مصائب پر صبر کر رہا ہے اور گناہ سے نہیں بچ رہا، حقیقی صابر نہیں ہے، مکمل صبر کرنے والا نہیں ہے۔ وہ صبر کی 3 قسموں میں ایک قسم پر عمل کر رہا ہے اور دوسری پر عمل نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی صبر کا ہی حصہ ہے کہ انسان نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر جمنا، عبادات پر جمنا، فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی ادائیگی پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمانا۔ اب ایک آدمی مصیبت پہ صبر کر رہا ہے، گناہ سے نہیں بچ رہا اور عبادات کا اہتمام نہیں کر رہا، یہ کامل صابر نہیں۔ جو صابرین کا اجر ہے وہ کامل صبر کرنے والوں کو ملے گا، ناقص صبر کرنے والوں کے لیے اجر نہیں۔ جو اللہ فرما رہے کہ بغیر حساب کے ان کو اجر ملے گا، وہ مکمل صبر کرنے والوں کی جو 3 قسموں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کی مائیت ملے گی ان کو، ملے گی جو 3 پر عمل کرتے ہیں۔ اور 3 درجات میں پہلا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں تائبین کا صبر، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والوں کا صبر۔ وہ صبر یہ ہے کہ وہ اپنی مصیبت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرتے پھرے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو لوگوں کے سامنے اپنی مصیبت کو کھول رہے ہوتے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو مر گیا، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں۔ یہ تائبین کا صبر نہیں ہے۔ تائبین کا صبر یہ ہے کہ وہ اپنے اس مشکل وقت کو چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ کے آگے تو روتے ہیں، اللہ کے آگے کھولتے ہیں، مخلوق کے آگے نہیں کھولتے۔ اگر وہ کسی کے سامنے اظہار بھی کرتے ہیں، مثلاً شوہر بیوی کے سامنے اظہار کر رہا ہے اپنی مصیبت کا، یا بیوی شوہر کے سامنے مصیبت کا اظہار کر رہی ہے، یا باپ اولاد کے سامنے، یا اولاد باپ کے سامنے، یا بھائی بھائی کے سامنے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مصیبت پر اجر و ثواب کی امید پر اظہار ہوتا ہے۔ وہ اس سے نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی بے صبری کا پہلو ہو، کوئی ناشکری کا پہلو، اس سے نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ناشکری کے انداز میں، بے صبری کے انداز میں اپنی مصیبت کو کھولنا اور رکھنا، یہ تائبین کا درجہ نہیں۔ تائبین کا درجہ یہ ہے کہ اس مصیبت کو کھولتے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ایک غم حال پہنچا تھا
اپنے بیٹے کے غائب ہونے پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے پر، اس کے جدائی پر، تو اس کو کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ نہیں کہا الی المخلوق کہ میں اپنے غم کو، اپنی مصیبت کو اللہ کے آگے کھولتا ہوں۔ وہ ایک کونے پہ ہو کے روتے تھے، اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنے غم کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے الگ ہو کر، جیسے قرآن کریم کہہ رہے ہیں وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیرا، الگ ہو گئے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف، آئے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے، بینائی جاتی رہی اور وہ گھٹا کرتے تھے۔ اور جب بیٹوں نے کہا کہ تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، آپ تو ہمیشہ روتے رہیں گے یوسف کے غم میں، پھر تو آپ ہلاکت کے قریب ہو جائیں گے، ہلاک ہی ہو جائیں گے، اس غم میں تو آپ مر جائیں گے۔ تو کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کے آگے کھولتا ہوں، تمہارے آگے تھوڑی کھول رہا ہوں، میں تو اللہ کے آگے رو رہا ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ میری اس مصیبت کو ختم کر دے، مجھے اپنے بیٹے سے ملا دے۔ شیطان نے ایک دفعہ سنا فرشتوں کو کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادات اور ان کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو بڑا برا لگا۔ شیطان تو نہیں چاہتا کہ بندے اللہ کے فرمانبردار رہے، نیکی کے راستے پہ رہے، اللہ ان سے راضی رہے، یہ شیطان کو پسند نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ یہ تو آپ کا بندہ ایوب ہے، اور یہ آپ کا ہر وقت ذکر کرتا ہے اور ہر وقت آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ ہر وقت آپ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا رہتا ہے، گناہ سے بچتا رہتا ہے، یہ سب کوئی کمال تھوڑی ہے۔ آپ نے اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، کوئی مصیبت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے ہر وقت شکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی مصیبت آئے اور ان کا مال ہلاک ہو جائے تو پھر یہ آپ کا ذکر نہیں کریں گے اور نہ یہ شکر کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آزمائش شروع کی، ان کے مال کو ختم کر دیا، اب مال سارا ان کا ہلاک ہو گیا۔ اب شیطان جو ہے وہ پہنچا ایک حکیم اور دانا کی شکل میں، انسانی روپ دھار کر پہنچا اور کہا کہ ایوب تم اس اللہ کو یاد کرتے رہتے ہو، اس اللہ نے تمہارے ذکر کی کوئی فکر ہی نہیں کی، اس نے تمہارا مال ہلاک کر دیا اور تم ابھی بھی اس کا نام لے رہے ہو۔ تو انہوں نے اس موقع پر بھی یہ بات عرض کی کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اختیار تو اللہ کا ہے، جو مال دے جو ہلاک کرے اس کی مرضی، میں تو اسی کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ کتنی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں۔ شیطان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میرا یہاں بھی جو داؤ ہے وہ کامیاب نہیں ہوا۔ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایوب ابھی بھی جو آپ کی نعمت پر شکر ادا کر رہا ہے وہ اس لیے کہ اس کو امید ہے کہ اس کی اولاد موجود ہے، وہ مال کما کے دوبارہ دے دے گی، مال ہلاک ہوا تو کیا ہوا، اولاد تو موجود ہے، اگر اس کی اولاد ہلاک ہو جائے تو پھر پتہ لگے گا کہ آپ کا مخلص بندہ ہے یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب اولاد میں آزمائش کی، ساری اولاد حضرت ایوب کے سامنے انتقال کر گئی، سب کو انتقال ہو گیا، رشتہ دار سب انتقال، ایک بیوی بچی ہوئی، ایک بیوی ساتھ رہی، سارے بچے انتقال کر گئے۔ اب دوبارہ شیطان کسی اور روح پہ پہنچا اور کہا ایوب اب کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ کہا تم جس اللہ کے اتنے شکر گزار ہو، اس کو تم پہ تو اتنا بھی رحم نہیں آیا، تمہاری اولاد کو بھی ہلاک کر دی اور تم پھر بھی شکر ادا کر رہے ہو۔ کہا کہ اولاد اللہ ہی کی دی ہوئی تھی، اس سے لے لی، تو ہر حال میں اللہ کا شکر، میں صبر کروں گا۔ یہاں بھی مایوس ہو گیا، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ اللہ ایوب اس لیے اب تک آپ کو شکر ادا کر رہا ہے کہ اس کی جوانی اور صحت باقی ہے، اور اس کو یہ توقع ہے کہ میں اسی جوانی اور صحت سے دوبارہ مال بھی کما لوں گا، اولاد بھی اللہ مجھے بعد میں اور دے دے گا۔ تو اللہ نے اب ان کی صحت میں ایک آزمائش ڈالی اور بیماری لاحق ہو گئی، اب بیمار ہوئے، اس کی وجہ سے کمزور ہو گئے، کھانا پینا سب رہ گیا، اور دوست احباب سب جاتے رہے، جو غیر مخلص تھے اس وقت تک تو ساتھ رہے جب تک مال دولت موجود، اور جب تک اسباب وسائل موجود ساتھ تھے، جب مصیبت آئی سب الگ ہو گئے، اب ایک بیوی ساتھ رہی۔
شیطان دوبارہ ان کی خدمت میں آیا ہے انسانی شکل میں اور آ کر کہا اب کیا حال ہے؟ کہا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ کتنے سال، 80 سال اللہ نے مجھے صحت دی، جوانی دی، سب کچھ دیا، اور ابھی چند سال، 7 سال لکھے گا، 7 سال کی میرے مصائب رہے ہیں، تو میں کیا اللہ کو بھول جاؤں؟ 80 سال کی نعمتوں کو بھول جاؤں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے۔ اب شیطان بڑا دل ملایا کہ کوئی جو ہے داؤ چل نہیں رہا، تو اپنے چیلوں سے مشورہ کیا۔ چیلوں نے کہا کہ آپ اتنے نااہل ہو گئے ہیں کہ آپ سے ایک بندہ قابو نہیں آتا۔ آپ نے حضرت آدم کو تو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کو آپ قابو نہیں کر سکے، ان کو کیسے نکلوایا تھا؟ کہا ان کو تو میں نے ان کی بیوی کے ذریعے ورگلایا تھا۔ تو کہا کہ یہاں بھی اس پر عمل کرو۔ اب شیطان حضرت ایوب کی اہلیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم اب تک اس کے ساتھ ہو، اور تم دیکھو اگر اللہ اس کے ساتھ ہوتا اس کا مال تھوڑی ہلاک ہوتا، اللہ کی وجہ اس کو شامل حال ہوتی، اس کی اولاد تھوڑی مرتی، اور یہ اتنا بیمار تھوڑی ہوتا۔ اگر تم اس کو کہو کہ یہ ایک دفعہ میری بات مان لے تو سب کو ٹھیک کر دو گا۔ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، وہ حضرت ایوب کی خدمت میں آئی، بڑی خدمت کرتی تھی، بیماری میں بھی خدمت کر رہی تھی۔ کہا کہ اگر آپ اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اس شیطان کی بات مان لیں، جان چھوٹ جائے گی، ایک دفعہ کر لیں تو ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔ حضرت ایوب کو بڑا تنبؤ ہوا، بیوی کو کہا کہ لگتا ہے کہ تم کو شیطان نے ورغلا دیا ہے، اس سے تم یہ بات کہہ رہی ہو، اگر مجھے صحت مل گئی میں تم کو 100 کوڑے ماروں گا، قسم اٹھا۔ اور اس کے بعد بیوی سے کہا کہ اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرے پاس مت رہو، تم اگر شیطان کے وساوس کا شکار ہوتی ہو تو تمہارا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں، میں تو اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ اور اس پر اللہ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تکلیف بہت پہنچ گئی، بہت تکلیف میں ہوں، رحم فرما دیجیے۔ یہ ناشکری نہ بے صبری ہے۔ اگر بندہ کسی مصیبت میں ہو، اللہ سے کہے گا اللہ بہت تکلیف میں ہوں، برداشت نہیں ہو رہا، بڑے مصائب ہیں اور بہت آزمائشیں آ گئی، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دے، اس آزمائش سے مجھے نکال دے، یہ بے صبری نہیں۔ بے صبری یہ ہے کہ ہم پر یہ مصیبت آنی تھی، کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے، یہ بے صبری ہے۔ اللہ سے اس موقع پر رجوع ہو کر اس سے نکلنے کی دعا کرنا بے صبری نہیں، یہ تو عین صبر ہے۔ تو انہوں نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے فرمایا کہ اپنی ایڑی کو زمین پر مارے، چشمہ وہاں سے نکلے گا، وہ چشمے کو پیے بھی، غسل کریں، آپ بالکل صحت مند ہو جائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، چشمہ نکل آیا اور اس سے پیا، غسل کیا، صحت مند ہو گئے۔ بیوی کو بیوی تھی، محبت تھی، باوجود کہ اس کو الگ کر دیا تھا، لیکن وہ آئی، آ کے دیکھا تو پہچانا ہی نہیں، کہا ایوب کہاں ہے؟ کہا میں ہی تو ایوب۔ اچھا، اب اللہ کو بھی ان کی بیوی پہ رحم آیا تو قسم پوری کرنے کے لیے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ غِصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک کٹھر کے اندر 100 تنکے لے کر ایک ہی دفعہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، حانث مت ہوگا۔ پھر فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، نمبر 1، نعم العبد، نمبر 2، إِنَّهُ أَوَّابٌ، نمبر 3۔ اللہ نے 3 صفات ذکر فرمائی ایوب کی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ اللہ فرما رہے، جس کو اللہ فرمایا اس کو صبر کتنا ہو، اس سے صبر ایوب مشہور ہے۔ اور پھر کہا کہ نعم العبد، کیا خوب بندہ ہے ہمارا، کتنا اچھا بندہ ہے، اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا انہ اواب، بے شک بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والا ہے۔ ان باتوں کے اندر بھی مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے ایک صبر، ایک دعوت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو صابر پایا، مطلب یہ جو کسی مصیبت میں، بیماری میں وہ صبر کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اچھے بندے تھے تو مصیبت زدوں کو چاہیے اچھے اچھے اعمال کریں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں انہ اواب، بڑا رجوع کرنے والا تھا ایوب۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ ہم مصائب میں بھی اللہ ہی سے رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب۔